السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، آج کی بڑی خطرناک جو ہے وہ خبر ہے، اور آج 9 جولائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ خبر آئی ہے، یعنی یہ کوئی اڑتی خبر نہیں ہے جیسے ہم وہ کر دیتے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ کیا خبر ہے دیکھیں، بہت بڑی خبر ہے اور بڑے افسوسناک خبر ہے کہ سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر قاتلانہ حملہ۔ دیکھیں کتنی بڑی خبر ہے اور کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں بہت دکھ ہے کہ ابھی بھی وہ عناصر باز نہیں آ رہے جو شروع سے پاکستان دشمنی، ملک دشمنی اور ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ باز نہیں آ رہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ خبر سن کے، ہیڈ لائن تھی بلکہ۔ ہوا یہ ہے دوستو کہ سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ سید عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ یہ انتہا پسندی کی سوچ آپ کو پتہ ہے کہ کدھر سے آئی ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں بتا بھی دیتا ہوں، نہ بھی بتاؤں تو بھی پتہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، یہ وہ خبر چلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سید عاصم منیر صاحب کو، چیف آف آرمی سٹاف کو راستے سے ہٹایا جائے، اور اس کے لیے جیسے وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں نا، ٹرینڈ بھی ان کے یہی مصنوعی ٹرینڈ ہوتے ہیں سارے، وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ جی یہ کر دو وہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر ٹرینڈ چلاؤ اور عاصم منیر صاحب کو یہ سوشل میڈیا پر قاتلانہ حملے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عاصم منیر ہو یا فوج کا کوئی بندہ بھی ہو، اس کے خلاف معمولی سی بات کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، میسج دینا بھی جرم ہے، اور اخبار میں خبر دینا بھی جرم ہے۔ بجائے یہ کہ یہ چھوٹی سی خبر کا جرم ہے، وہ پورے ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ جناب اب اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ یہ عمران خان کا پرانا طریقہ واردات ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ جتنے بھی ہم قتل آپ کو سنواتے ہیں نا، ارشد شریف کا، خادم حسین رضوی کا، وقار سیٹھ کا، یہ سارے اسی کے کھاتے میں نکلیں گے، اسی کے کھاتے میں نکلیں گے یہ کیس۔ اس کا یہ طریقہ اس کے پاس ہے کہ جو بھی زیادہ بولے اس کو وہ کروا دو۔ اپنے بندوں کو بھی یہ ایسے کرتا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کرمینل ہے، ڈان ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ ڈان ہے، ڈان، بہت بڑا کرمینل ڈان ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہ کسی کو بھی مروا سکتا ہے دوستو۔ جس طریقے سے اس نے اپنی فصل کاشت کی ہے اور فصل بوئی ہے اور کاشت کی ہے، اور وہ اب فصل جوان ہو گئی ہے، وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی عمران خان کے ایک اشارے پہ اس لیے ان کو بلوائی کہتے ہیں، بلوائی، فسادی، ٹھیک ہے، کہ یہ جناب کوئی بھی انتہا پسند قدم یہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور جو دہشت گرد تنظیم ہوتی ہے نا، وہ ایسے کام کرتی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے نا کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ تو انہوں نے کئی بندے قتل کیے ہوں گے، ابھی تو اور کتنے وعدہ معاف گواہ آئیں گے۔ تو یہ خبر میں نے تو بھائی سن کے مجھے تو بڑا ہی دکھ ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سید عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ منظم مہم چلا دی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی اشیر بات جو ہے، جو عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی جن کو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جناب ثاقب ناصور، آصف سعید کھوسا، یہ فیض حمید، یہ سارے، یہ ان کی خواہش پہ سارا کچھ ہو جاتا ہے نا۔ تو بیچ میں یہ عاصم منیر کے حوالے سے تو فیض حمید صاحب کو تو آپ جو ہے وہ بیچ میں سے نہیں نہ نکال سکتے۔ فیض حمید تو اس میں آ سکتا ہے، تو فیض حمید
یہ سارے لوگ ہم اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں پہلے دن سے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو دہشت گردوں کو رسائی نہ دی جائے، اس کے اوپر میڈیا کے اوپر رسائی نہ دی جائے۔ ادھر سے ہی باتیں چلتی ہیں نا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو میں نہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، وہ انڈیا کو دعوت بھی دے سکتا ہے، وہ امریکہ کو دعوت بھی دے سکتا ہے، وہ جیسے IMF کا وہ ہیں جناب کہ جی 10 ایسی قرضہ دے رہے ہیں، اگر تہاڈی حکومت آئے گی تو تعاون کرو گے، تو کہتا ہے جی کہ میرے مقدمے ختم کرو اور مجھے جناب یہ الیکشن کی یقین دہانی کراؤ۔ یہ کام ہوتا ہے اس کا؟ یہ اناڑی ہے، یہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ چکا ہے، یہ وہ صورتحال ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی آپ کہیں کہ آپ اس کو وہ نہیں بچا سکتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو، عمران خان کو اور اس کے جو بھی میڈیا لوگ ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، ان کو پکڑا جائے۔ یہ اب تک کی آپ کی نرمی ہے نا کہ یہ ساری چیزیں آج آ رہی ہیں، آج اتنی بڑی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب کو بیان دینا پڑ گیا ہے کہ عاصم منیر کے اوپر سوشل میڈیا میں قاتلانہ حملے کا منصوبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ اس کو معمولی بات، میں تو اسی وقت میری نیند اڑ گئی ہے جناب یہ خبر سن کے کہ میں نے کہا ہیں اس حد تک بھی کوئی جا سکتا ہے؟ تو اس فساد کی جڑ کو کیوں نہیں پکڑ رہا یہ ہم سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر جی یہ عمران کب گرفتار ہوگا؟ روز ہی آپ ہمیں خبریں سنا دیتے ہیں کہ جناب فوج آ گئی تو رینجرز آ گئے تو زمان پارک پہ گھیرا تنگ ہو گیا تو یہ وہ سارے لوگ، پکڑا تو کوئی نہیں جا رہا۔ تو یہ دوستو صورتحال ہے اور یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پہلے بھی انہوں نے یہ جو 9 مئی کا کیا ہے نا واقعہ، یہ اصل میں ایک قسم کی یہ فوجی بغاوت ہی چاہتے تھے کہ فوج میں بغاوت ہو جائے۔ جو عمرانڈوز وہاں بیٹھے ہیں نا، جیسے ججوں میں بیٹھے ہیں آٹا بندیال وغیرہ، تو فوج میں بھی بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور منظم پروگرام دیے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ سینہ گزٹ ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں 9 مئی کا احتجاج ہوا، میاں والی تک خبر کیسے پہنچ گئی کہ انہوں نے PF کے وہ جہاز تباہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے؟ وہ تو اللہ نے بچایا، اربوں خربوں کا نقصان ہو جانا تھا۔ وہاں وہ جہازوں کے قریب پہنچ گئے تھے، 4 دیواری اور وہ حصار تو انہوں نے سارے توڑ دیے تھے۔ اوپر سے ہدایات تھی حکومت کی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہنا، ان کی ٹانگیں توڑنی تھی۔ جو بھی گھر میں گھس کے گیا تھا نا، ان کی ٹانگیں توڑنی تھیں تاکہ ان کو پتہ لگ جاتا۔ اب ان میں سے بھی آپ نے کافی لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ساری کمزوریاں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ 9 مئی کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ کوئی طالبان یا TLP والے یا مولانا فضل الرحمان یہ کوئی کرتے نا، انہوں نے بچے کو پکڑ لینا تھا اور ان کو پیس دینا تھا بالکل کہ تمہاری یہ جرت کہ تم فوج کے اوپر حملہ کرو۔ اور ادھر یہ ہے کہ جناب جو فساد کی جڑ ہے وہی باہر بیٹھا ہے، جو فساد کی جڑ ہے وہی باہر بیٹھا ہے اور وہ پھر باہر سے وہ ہدایات دے رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ PTI ختم ہو گئی ہے؟ یہ جو بڑے بڑے لیڈر انہوں نے ڈر کی وجہ سے وہ ہٹے ہیں، ختم ہو گئی ہے؟ یہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں۔ اس لیے ان کی جڑ کو نکالو، پھر ہی کنواں پاس ہوگا۔ 40 ڈول نکالنے سے پہلے کنویں سے اس کو نکالو، اس کو اس جڑ سے نکالو۔ یہ بہت خطرناک جو ہے نا وہ آخری، وہ کہتا ہے نا میں آخری گیند تک کھیلوں گا، یہ اس کی گیندیں یہی ہیں کہ بندے مرواتا ہے۔ یہ بندے مروانے کا اس کو عادت پڑ گئی ہے، اس کو کوئی تحقیقات ہی نہیں ہو رہی۔ وہ عبدالرزاق شر جو قتل ہوا ہے بلوچستان کا، اس میں یہ ابھی شامل ہے، تفتیش ہی نہیں ہوا۔ حد نہیں ہو گئی؟
302 کا کیس ہے، جھوٹا ہے سچا ہے، شامل تفتیش تو ہو، ضمانت تو کراؤ، لیکن نہیں، اس کو سر جی بہت دکھ والی بات ہے، اس کے رابطے ہیں ٹیررسٹ لوگوں سے اور وہ رابطے بحال ہیں۔ جو ہماری پولیس اس کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکی اور وہ گئے اور منتیں کرتے رہے کہ ہم تلاشی لینا چاہتے تو عمران نے کہا جی میں نہیں دیتا۔ تو یہ 9 مئی کے بعد کی بات ہے، پہلے تو یہ گھر کے پاس ہی نہیں کسی کو پھٹکنے دیتے تھے نا، وہ گلگت بلتستان والی فوج اس نے بلائی ہوئی تھی۔ دیکھیں کس طرح اس نے ذہن اس کا کام کرتا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ بلاتا ہے۔ گلگت بلتستان سے باقاعدہ فوج کے اور پولیس کے لوگ بلا لیے اور وہ عمران خان کی نگرانی کر رہے ہیں، کسی اور کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے؟ لہٰذا اس کو پکڑو، فوراً پکڑو، یہی حل ہے، اور اس کو پکڑ کے قراروا کی سزا دی جائے۔ سارے دیکھیں ارشد شریف کی ماں نے وہ درخواست دے دی ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، عبدالرزاق شر کے بیٹے نے بتا دیا ہے کہ عمران خان ہمارا قاتل ہے، تو اور کیا ثبوت چاہیے بھیا آپ کو؟ افسوس ہے، مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا، آج کی اس خبر کا، یہ جو لیک ہوئی ہے اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔